السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ راہ ہدا پروگرام جو ہر ہفتے کو MTA پر شام کے وقت آتا ہے، جس میں مختلف موضوعات پر ہمارے علماء اور مربیان بات چیت کرتے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں، جس میں غیر از جماعت افراد بھی سوال کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے پروگرام کا کچھ حصہ دیکھنے کا مجھے موقع ملا، تو اس وقت غیر از جماعت کا سوال پیش ہو رہا تھا یا وہ کال کر رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک الہام کے حوالے سے یہ سوال وہ کر رہے تھے، بلکہ ایک رنگ میں اعتراض ہی تھا۔ تمہید بھی اس طرح باندھی کہ قرآن کریم کا خدا تعالیٰ کا کلام ہے، بعض احادیث ہیں، پھر اس طرح بزرگوں کا کلام ہے۔ ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں آپس میں ربط نظر آتا ہے، لیکن یہ الہام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں اس میں ربط نہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال ایک اعتراض کا رنگ تھا، اور اگر ان کی نیت نہیں بھی تھی اعتراض کی تو سوال کی ٹون ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ اعتراض ہے۔ الہام یہ تھا کہ 10 دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں، الا ان نصر اللہ قریب فی شائل مقیاس، دین پھر انگریزی کا حصہ آگے، دین ول یو گو ٹو امرتسر۔ اس کا جواب تو اپنے انداز میں مختصراً جواب دینے والوں نے دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیل جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہے وہ بتانی ضروری ہے، کیونکہ شاید بعض دوسرے معترضین بھی اور کم علم بھی یا کم علم رکھنے والے نوجوان ہمارے سوال کرنے والے کے انداز سے متاثر نہ ہوں یا پھر تفصیل چاہتے ہوں، اور اس طرح کے سوال بھی غیر جماعت افراد جو ہیں کرتے رہتے ہیں راہ ہدا پروگرام میں، جس کا بعض دفعہ اسی وقت علماء جواب دے دیتے ہیں، بعض دفعہ اگر تفصیل چاہتا ہو جواب تو
تو اگلے پروگرام میں دیا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے ضرورت نہیں کہ جو اعتراض اور سوال اٹھتے ہیں ان میں ہر ایک کا اپنے خطبات میں جواب دینا شروع کر دوں۔ تاہم اس کی تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گزشتہ جمعوں میں جو خطبات کا سلسلہ جاری تھا ان میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نشانات اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہمارے ایمان میں اضافے اور غیروں کے منہ بند کرنے کے لیے اس قدر تعداد میں موجود ہیں کہ شاید اس کا عشر اشیر بھی غیروں کے پاس نہ ہو۔ جس بات کو یا الہام کو ان صاحب نے ہنسی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ میں اپنے نشان کے طور پر پیش فرمائی۔ اسی طرح تذکرے میں بھی اس کا ذکر ہے اور کافی تفصیل سے ذکر ہے۔ بہرحال سوال کرنے والے کے سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کم از کم سوال یا اعتراض جو ہے وہ تذکرہ پڑھ کر کیا ہے، لیکن سیاق و سباق یا پڑھا ہے یا جان بوجھ کر اس میں اس کو ذکر نہیں کیا تاکہ الجھن میں ڈالا جائے۔ براہین احمدیہ میں بھی اسی طرح ہے، تقریباً یہی مضمون، اور وہ بہرحال نہیں پڑھی ہوگی انہوں نے، کیونکہ وہ تو ایسی کتاب ہے جو بڑی توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ان میں یہ صلاحیت ہو۔ بہرحال اصل حوالہ پیش ہے۔ یہ 1882 کا ذکر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا ہے کہ ایک دفعہ سخت ضرورت روپیہ کی پیش آئی، جس ضرورت کا ہمارے اس جگہ کے آریہ ہم نشینوں کو بخوبی علم تھا۔ اس لیے بلا اختیار دل میں اس خواہش نے جوش مارا کہ مشکل کشائی کے لیے حضرت احدیت میں دعا کی جائے، تا اس دعا کی قبولیت سے ایک تو اپنی مشکل حل ہو جائے اور دوسرے مخالفین کے لیے تائید الہی کا نشان پیدا ہو، ایسا نشان کہ اس کی سچائی پر وہ لوگ گواہ ہو جائیں۔ سو اسی دن دعا کی گئی اور خدا تعالیٰ سے یہ مانگا گیا کہ وہ نشان کے طور پر مالی مدد سے اطلاع بخشے۔ تب یہ الہام ہوا، 10 دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں، الا ان نصر اللہ قریب فی شائل مقیاس، دین ول یو گو ٹو امرتسر، یعنی 10 دن کے بعد روپیہ آئے گا۔ خود ہی تشریف فرمائی حضرت مسیح صاحب نے، یعنی 10 دن کے بعد روپیہ آئے گا، خدا کی مدد نزدیک ہے، اور جیسے جب جننے کے لیے اٹھنی دم اٹھاتی ہے تب اس کا بچہ جاننا نزدیک ہوتا ہے، ایسا ہی مدد الہی بھی قریب ہے۔ اور پھر انگریزی فقرے میں یہ فرمایا کہ 10 دن کے بعد جب روپیہ آئے گا تب تم امرتسر بھی جاؤ گے۔ تو جیسا اس پیشگوئی میں فرمایا تھا، ایسا ہی ہندوؤں یعنی آریوں مذکورہ بالا کے روبرو وقوع میں آیا، یعنی حسب منشا پیشگوئی 10 دن تک ایک خر مہرہ نہ آیا، یعنی ایک کوڑی بھی نہ آئی، اور 10 دن کے بعد یعنی 11ویں روز محمد افضل خان صاحب سپرنٹینڈنٹ بندوبست راولپنڈی نے 110 روپیہ بھیجے، اور 20 روپے ایک اور جگہ سے آئے، اور پھر برابر روپیہ آنے کا سلسلہ ایسا جاری ہو گیا جس کی امید نہ تھی۔ اور اسی روز کہ جب 10 دن کے گزرنے کے بعد محمد افضل خان صاحب وغیرہ کا روپیہ آیا، امرتسر بھی جانا پڑا، کیونکہ عدالت خفیفہ امرتسر سے
ایک شہادت کے ادا کرنے کے لیے اس عاجز کے نام اسی روز ایک سمن آ گیا۔ تو یہ تھا اس الہام کا پورا قصہ اور اس کی بیک گراؤنڈ۔ اس کی آگے پھر مزید وضاحت بھی ایک جگہ ایک اور حوالے سے ہم نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کچھ عرصہ ہوا ایک صاحب، جس میں ایک اور نشان کا بھی اظہار ہے اس کے علاوہ، کچھ عرصہ ہوا ایک صاحب نور احمد نامی، جو حافظ جی اور حاجی بھی ہیں، جو حافظ اور حاجی بھی ہیں، بلکہ شاید کچھ عربی دان بھی ہیں اور واعظ قرآن ہیں اور خاص امرتسر میں رہتے ہیں، اتفاقاً اپنے درویشانہ حالت میں سیر کرتے کرتے یہاں بھی آ گئے۔ چونکہ وہ ہمارے ہی یہاں ٹھہرے اور اس عاجز پر انہوں نے خود آپ ہی یہ غلط رائے جو الہام کے بارے میں ان کے دل میں تھی مدعیانہ طور پر ظاہر بھی کر دی، اس لیے دل میں بہت رنج گزرا۔ ان کے استاد، یہ غلط رائے کا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایک استاد تھے مولوی صاحب، جن کا ابراہیم احمدیہ میں ذکر کیا ہوا ہے، مسلم صاحب نے نام کا بھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انہیں الہام اولیاء اللہ کے بارے میں شک تھا۔ تو یہ نور احمد صاحب بھی ان سے متاثر تھے۔ اس کا ذکر حضرت مسلم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الہام کے بارے میں کچھ شکوک تھے ان کو۔ تو حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ہر چند معقولی طور پر سمجھایا گیا، کچھ اثر مترتب نہ ہوا، کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر توجہ اللہ تک نوبت پہنچی۔ پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور ان کو قبل الظہور پیشگوئی بتلایا گیا کہ خداوند کریم کی حضرت میں دعا کی جائے گی، اور کچھ تعجب نہیں کہ وہ دعا بپایا اجابت پہنچ کر کوئی ایسی پیشگوئی خداوند کریم ظاہر فرما دے جس کو تم بچشم خود دیکھ جاؤ۔ سو اس رات اس مطلب کے لیے قادر مطلق کی جناب میں دعا کی گئی۔ علی صبح بنظر کشفی ایک خط دکھلایا گیا، جو ایک کشفی حالت میں خط دکھلایا گیا جو ایک شخص نے ڈاک میں بھیجا ہے۔ اس خط پر انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے آئی ایم کورلر، اور عربی میں یہ لکھا ہوا ہے ھذا شاہد نزاغ، اور یہی الہام حقایتاً ان الکاتب القاء کیا گیا، اور پھر وہ حالت جاتی رہی۔ چونکہ یہ خاکسار انگریزی زبان سے کچھ واقفیت نہیں رکھتا، اس جہیز سے پہلے علی صبح میاں نور احمد صاحب کو اس کشف اور الہام کی اطلاع دے کر، یعنی وہی شخص جن کو کچھ شکوک تھے کہ اولیاء اللہ کے الہامات جو ہیں یہی باتیں ہیں، کہتے ہیں ان کو کشف اور الہام کی اطلاع دے کر اور اس آنے والے خط سے مطلع کر کے پھر اسی وقت ایک انگریزی خان سے اس انگریزی فقرے کے معنی دریافت کیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں جھگڑنے والا ہوں۔ سو اس مختصر فقرے سے یقیناً یہ معلوم ہو گیا کہ کسی جھگڑے کے متعلق کوئی خط آنے والا ہے۔ اور ھذا شاہد النزاغ کہ جو کاتب کی طرف سے دوسرا فقرہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اس کے معنی یہ کھلے کہ کاتب خط نے کسی مقدمے کی شہادت کے بارے میں وہ خط لکھا ہے۔ اس دن حافظ نور احمد صاحب بباعث سے بارش باراں امرتسر جانے سے روکے گئے۔ انہوں نے جانا تھا، سفر کرنا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے نہ جا سکے، اور در حقیقت ایک سماوی سبب سے ان کا روکا جانا بھی قبولیت دعا کی ایک خبر تھی، تا وہ جیسا کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ سے درخواست کی گئی تھی پیش گوئی کے ظہور کو بچشم خود دیکھ لیں۔ غرض ان تمام پیش گوئیوں کا مضمون ان کو سنا دیا گیا۔ شام کو ان کے روبرو پادری رجب علی صاحب محتمم ممالک مطبع سفیر ہند کا ایک خط رجسٹری شدہ امرتسر سے آیا، جس سے معلوم ہوا کہ پادری صاحب نے اپنے کاتب پر، جو اسی کتاب کا کاتب ہے، عدالت خفیہ میں نازش کی ہے اور اس عاجز کو ایک واقعہ کا گواہ ٹھہرایا ہے، اور ساتھ اس کے ایک سرکاری سمن بھی آیا۔ اور اس خط کے آنے کے بعد وہ فقرہ الہامی یعنی ھذا شاہد النزاغ، جس کے یہ معنی ہیں کہ یہ گواہ تباہی ڈالنے والا ہے، ان معنوں پر محمول معلوم ہوا
کہ محترم مطبع سفیر ہند کے دل میں بیقین کامل یہ مرکوز تھا کہ اس عاجز کی شہادت جو ٹھیک ٹھیک اور مطابق واقعہ ہوگی بباعث و ساقت اور صداقت اور نیز با اعتبار اور قابل قدر ہونے کی وجہ سے فریق ثانی پر تباہی ڈالے گی، یعنی کہ اس کی سچائی بھی اور اس کی ویلیو قدر بھی اس کی ہوگی اور ٹھوس بھی ہوگی۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا جو بیان ہے اس کی ہر لحاظ سے ایک اہمیت ہوگی، اور اس اہمیت کی وجہ سے اس کا خیال تھا کہ یہ دوسرے فریق پر تباہی ڈالے گی، اور اسی نیت سے محترم مذکور نے اس عاجز کو ادائے شہادت کے لیے تکلیف بھی دی اور سمن جاری کرایا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور امرتسر جانے کا سفر پیش آیا، وہی دن پہلی پیش گوئی کے پورے ہونے کا دن تھا۔ سو وہ پہلی پیش گوئی بھی میاں نور احمد صاحب کے روبرو پوری ہو گئی، یعنی اسی دن جو 10 دن کے بعد کا دن تھا روپیہ آ گیا اور امرتسر بھی جانا پڑا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ آج میں نشانات کے حوالے سے اتنا ہی ذکر کرنا چاہتا تھا، اور وہ جیسا کہ میں نے بتایا راہ ہدا پروگرام میں ایک سوال کی وجہ سے اس کا ذکر ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نشانات کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی جماعت کی عملی حالت کے بارے میں فکر کے حوالے سے آپ علیہ السلام کے بعض حوالے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی نصائح اور توقعات بیان کروں، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے آپ کی سیرت میں جو ایک واقعہ درج فرمایا ہے وہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا جماعت احمدیہ پر یہ بھی فضل اور احسان ہے کہ جب خلیفہ وقت کی کسی مضمون کی طرف توجہ ہوتی ہے تو اگر اصلاحی پہلو ہے تو جماعت کا بڑا حصہ اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندازہ مجھے خطوط سے بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر بعض مددگار جو اللہ تعالیٰ نے خلافت کو عطا فرمائے ہوئے ہیں وہ بھی بعض حوالے نکال کے بھیج دیتے ہیں اپنی یادداشت کے مطابق، چاہے حوالے ہی پہلے پڑھے ہوں لیکن نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو سیرت کا حوالہ جو ہے جو بھی میں پڑھوں گا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی فکر کا اظہار فرمایا ہے، یہ بھی ہمارے ایک مربی صاحب نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ عملی اصلاح کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں خطبات میں، تو ایک حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی پیش ہے جو اس کے فکر کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ یہ حوالہ یوں ہے جو سیرت میں بیان کیا گیا ہے، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا، کہ بیان کیا مجھ سے مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب نے کہ ایک دفعہ کسی کام کے متعلق میر صاحب یعنی میر ناصر نواب صاحب کے ساتھ مولوی محمد علی صاحب کا اختلاف ہو گیا۔ میر صاحب نے ناراض ہو کر اندر حضرت صاحب کو جا اطلاع دی کہ اس طرح اختلاف ہو گیا، غصے کا اظہار کیا۔ مولوی محمد علی صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ یہاں حضور کی خاطر آئے کہ تا حضور کی خدمت میں رہ کر کوئی خدمت دین کا موقع مل سکے، لیکن اگر حضور تک ہماری شکایتیں اس طرح پہنچیں گی تو حضور بھی انسان ہیں، ممکن ہے کہ کسی وقت حضور کے دل میں ہماری طرف سے کوئی بات پیدا ہو، تو اس صورت میں ہمیں بجائے قادیان آنے کا فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ میر صاحب نے مجھ سے کچھ کہا تو تھا، مگر میں اس وقت اپنے فکروں میں اتنا محو تھا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میر صاحب نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چند دن سے ایک خیال میرے دماغ میں اس زور کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے کہ اس نے دوسری باتوں سے مجھے بالکل محو کر دیا ہے،
یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ بس ہر وقت اٹھتے بیٹھتے وہی خیال میرے سامنے رہتا ہے۔ میں باہر لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہوں اور کوئی شخص مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو اس وقت بھی میرے دماغ میں وہی خیال چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص سمجھتا ہوگا کہ میں اس کی بات سن رہا ہوں، مگر میں اپنے اس خیال میں محو ہوتا ہوں۔ جب میں گھر جاتا ہوں تو وہاں بھی وہی خیال میرے ساتھ ہوتا ہے۔ غرض ان دنوں یہ خیال اس زور کے ساتھ میرے دماغ پر غلبہ پائے ہوئے ہے کہ کسی اور خیال کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ خیال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے آنے کی اصل غرض کیا ہے، کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جاوے۔ میرے آنے کی اصل غرض یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جاوے جو سچی مومن ہو اور خدا پر حقیقی ایمان لائے اور اس کے ساتھ حقیقی تعلق رکھے اور اسلام کو اپنا شعار بنائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کاربند ہو اور اصلاح و تقوی کے راستے پر چلے اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ قائم کرے، تا پھر ایسی جماعت کے ذریعے دنیا ہدایت پاوے اور خدا کا منشا پورا ہو۔ بس اگر یہ غرض پوری نہیں ہوتی تو اگر دلائل و براہین سے ہم نے دشمن پر غلبہ بھی پا لیا اور اس کو پوری طرح زیر بھی کر لیا، یعنی فتح کر لیا اس کو، تو پھر بھی ہماری فتح کوئی فتح نہیں، کیونکہ اگر ہماری بعثت کی اصل غرض پوری نہ ہوئی تو گویا ہمارا سارا کام رائے گاں گیا۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ دلائل و براہین کی فتح کے تو نمایاں طور پر نشانات ظاہر ہو رہے ہیں اور دشمن بھی اپنی کمزوری محسوس کرنے لگا ہے، لیکن جو ہماری بعثت کی اصل غرض ہے اس کے متعلق ابھی تک جماعت میں بہت کمی ہے اور بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ بس یہ خیال ہے جو مجھے آج کل کھا رہا ہے اور یہ اس قدر غالب ہو رہا ہے کہ کسی وقت بھی مجھے نہیں چھوڑتا۔ بس یہ درد ہے جس نے آپ کو بے چین کر دیا تھا۔ مختلف وقتوں میں آپ نے جماعت کو نصائح فرمائیں کہ احمدی کو کیسا ہونا چاہیے۔ ملفوظات کی 10 جلدیں ہیں، علاوہ دوسری کتابوں کے ملفوظات جو آپ کی مجالس کی رپورٹس ہوتی تھیں، مختصراً تفصیلی نہیں، اس کی بھی 10 جلدیں ہیں۔ اور کسی جلد، ان 10 میں سے کسی جلد کو بھی آپ لے لیں، جماعت سے توقعات اور جماعت کو نصائح، عملی حالتوں کی تبدیلی کا مضمون، یہ مختلف حوالوں اور مختلف زاویوں سے آپ نے بیان فرمایا ہوا ہے، ہر جگہ، ہر مجلس میں۔ ان میں سے چند ایک اس وقت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے باہم اتفاق و محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا نکل جائے گی۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو۔ برقی طاقت کی طرح ایک کی خیر دوسرے میں سرایت کرے گی۔ اگر اختلاف ہو، اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ اب یہ ہمیں دیکھنے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کتنے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ کیسی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ فرمایا میں 2 ہی مسئلے لے کر آیا ہوں۔ اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔
وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ کنتم آدان فاللہ بین قلوبکم۔ یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ مصیبت اور بلا میں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھو بغض کا جدا ہونا مہدی کی علامت ہے، اور کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی؟ وہ ضرور ہوگی۔ تم کیوں صبر نہیں کرتے؟ جیسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں گلا کا معنی کیا جاوے مرض دفع نہیں ہوتا۔ میرے وجود سے انشاءاللہ ایک صالح جماعت پیدا ہوگی۔ باہمی عداوت کا سبب کیا ہے؟ بخل ہے، رعونت ہے، خود پسندی ہے اور جذبات ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے۔ جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روزہ مہمان ہیں۔ جب تک عمدہ نمونہ نہ دکھائیں، میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے۔ اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے؟ خشک ٹہنی دوسری سبز شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے مگر وہ اس کو سرسبز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسرے کو بھی لے بیٹھتی ہے۔ بس ڈرو میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے۔ یہ حوالہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس حوالے کے ساتھ ملا کر دیکھیں جس میں آپ نے درد کا اظہار کیا کہ کئی دن سے مجھے اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں سوائے اس بات کے کہ عملی اصلاح ہو جائے جماعت کی، تو پھر ایک خاص فکر پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کس وقت کوئی آدمی سچا مومن کہلا سکتا ہے؟ فرمایا کہ میں کھول کر کہتا ہوں کہ جب تک ہر بات پر اللہ تعالیٰ مقدم نہ ہو جاوے اور دل پر نظر ڈال کر وہ نہ دیکھ سکے کہ یہ میرا ہی ہے، اس وقت تک کوئی سچا مومن نہیں کہلا سکتا۔ ایسا آدمی تو عرف عام کے طور پر مومن یا مسلمان ہے، جیسے چوڑے کو بھی مسلی یا مومن کہہ دیتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو اسلم وجہہ للہ کا مصداق ہو گیا ہو۔ وجہ منہ کو کہتے ہیں اور مگر اس کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے۔ بس جس نے ساری طاقتیں اللہ کے حضور رکھ دی ہوں وہ سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک مسلمان نے کسی یہودی کو دعوت اسلام کی تو مسلمان ہو جا۔ مسلمان جو تھا وہ دعوت اسلام دینے والا خود فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ یہودی نے اس فاسق مسلمان کو کہا کہ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ اور تو اس بات پر مغرور نہ ہو کہ تو مسلمان کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسلام کا مفہوم چاہتا ہے، نہ نام اور لفظ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہ ہو۔ محض باتیں عند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی، چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ پھر اس بات پر فرمایا کہ اگر تم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوی اور طہارت اختیار کرو۔ فرماتے ہیں کہ صابروا و رابطوا، قرآن کریم میں آل عمران کی آیت ہے۔ جس طرح دشمن کے مقابلے پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن حد سے نہ نکلنے پاوے، اسی طرح تم بھی تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گزر کر اسلام کو صدمہ پہنچائے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت
اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوی اور طہارت اختیار کرو، جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حسن حسین میں آ سکو، اور پھر تم اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے، قومیں ان کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو پہلے سے بھی بڑھ کر حالت ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور راست بازوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جاوے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں قے کرتا پھرتا ہے، پگڑی گلے میں ہوتی ہے، موریوں اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے، پولیس کے جوتے پڑتے ہیں، ہندو اور عیسائی اس پر ہنستے ہیں۔ اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی ہی تضحیق کا موجب نہیں ہوتا، بلکہ در پردہ اس کا اثر نفس اسلام تک پہنچتا ہے۔ مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بد عملیوں کی وجہ سے مورد عطاب ہوئے۔ دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو صراط مستقیم رکھتے ہیں اپنی بد اعتدالیوں سے صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں۔ میری غرض اس سے یہ ہے کہ مسلمان لوگ مسلمان کہلا کر ان ممنوعات اور مناہیات میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں۔ پس اپنے چال چلن اور اطوار ایسے بنا لو کہ کفار کو تم پر جو دراصل اسلام پر ہوتی ہے نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے۔ آج کل جو اعتراضات ہو رہے ہیں یہی ہو رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اگر تعلیم یہی ہے تو مسلمانوں کے عمل اس کے مطابق کیوں نہیں؟ جہاں جاؤ یہی سوال اٹھتا ہے اور یہی اعتراض ہوتا ہے۔ آج کل جماعت احمدیہ ہی ہے جس نے اپنی حالتوں کو بدل کر ان اعتراضوں کو دھونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں شکر کے بارے میں کہ شکر اگر کرنا ہے تو تقوی اور طہارت کو اختیار کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ تمہارا اصل شکر تقوی اور طہارت ہی ہے۔ مسلمان کو پوچھنے پر الحمدللہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے۔ یہ کوئی شکر گزاری نہیں۔ کوئی پوچھے مسلمان ہو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت اور تقوی کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ مجھے یاد ہے ایک ہندو سے رشتہ دار نے جس کا نام جگن ناتھ تھا اور جو ایک متعصب ہندو تھا بتلایا کہ امرتسر یا کسی جگہ میں وہ رشتہ دار تھا جہاں ایک ہندو اہلکار درپردہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ ہندو تھا، مسلمان ہو گیا لیکن ظاہر نہیں کیا اپنا، نمازیں باقاعدہ پڑھتا تھا، بظاہر ہندو تھا۔ تو فرمایا کہ میں اور دیگر دوسرے سارے ہندو، وہ بتانے لگا جو رشتہ دار ہے سرکاری افسر جو تھا، کہنے لگا کہ میں اور دیگر دوسرے سارے ہندو اسے بہت برا جانتے تھے اور ہم سب اہلکاروں نے مل کر ارادہ کر لیا کہ اس کو ضرور موقوف کرائیں، نوکری سے فارغ کروائیں۔ سب سے زیادہ شرارت میرے دل میں تھی۔ میں نے کئی بار شکایت کی کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اپنے افسروں کو شکایت کرتا تھا اور یہ خلاف ورزی کی ہے، مگر اس پر کوئی التفات نہ ہوتی تھی، افسران اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن ہم نے ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ اسے ضرور موقوف کرا دیں گے، اور اپنے اس ارادے میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سی نکتہ چینیاں بھی جمع کر لی تھیں، اور میں نے وقتاً فوقتاً ان نکتہ چینیوں کو صاحب بہادر کے روبرو پیش کر دیا کرتا تھا۔ ان نکتہ چینیوں کو صاحب بہادر کے روبرو پیش کر دیا کرتا تھا۔ صاحب اگر بہت غصے ہو کر اس کو بلا بھی لیتا تھا تو جوں ہی وہ سامنے آ جاتا تو گویا آگ پر پانی پڑ جاتا، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اس کا، معمولی طور پر نہایت نرمی سے اسے فہمائش کر دیتا، گویا اس سے کوئی قصور سرزد ہی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے کہ تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو
تو پھر کوئی مشکل جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی کوشش نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بات میں منافع ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لو، اعلیٰ درجے کی نباتات سے بھی لے کر کیڑوں اور چوہوں تک بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے لیے منفعت اور فائدے سے خالی ہو۔ یہ تمام اشیاء خواہ وہ ارضی ہیں یا سماوی، اللہ تعالیٰ کے صفات کے اضلال اور آثار ہیں، ان کے سائے ہیں صفات کے اللہ تعالیٰ کے۔ اور جب صفات میں نفع ہی نفع ہے تو بتلاؤ کہ ذات میں کس قدر نفع اور سود ہوگا۔ یعنی یہ صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر تعلق پیدا کر لو گے تو کس قدر نفع ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ان اشیاء سے کسی وقت نقصان اٹھاتے ہیں تو اپنی غلطی اور نافہمی کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ نفس الامر میں ان اشیاء میں مضرت ہی ہے، یعنی اصل میں جو ہے ان کی بنیاد میں ہی ان چیزوں کے نقصان رکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ اپنی غلطی اور خطا کاری سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح پر ہم اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ تو ہمہ رحم اور کرم ہے۔ دنیا میں تکلیف اٹھانے اور رنج پانے کا یہی راز ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے سوء فہم اور قصور علم کی وجہ سے مبتلا مصائب ہوتے ہیں۔ یہ بھی سوال اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں، کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ مصیبتیں آتی ہیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ بس ان صفاتی آنکھ کے ہی روزن سے ہم اللہ تعالیٰ کو رحیم اور کریم اور حد سے زیادہ قیاس سے باہر نافع ہستی پاتے ہیں۔ یہی اگر صفاتی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں تو تبھی ہم اللہ تعالیٰ کریم اور رحیم نظر آتا ہے اور اس سے ہر فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ نستی نظر آتی ہے جسے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور پہنچتا ہے۔ فرمایا اور ان منافع سے زیادہ بہراور وہی ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب اور نزدیک ہوتا جاتا ہے، اور یہ درجہ ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو متقی کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب میں جگہ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں جگہ پاتے ہیں۔ جوں جوں متقی خدا کے تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، ایک نور ہدایت اسے ملتا ہے جو اس کی معلومات اور عقل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کر دیتا ہے، اور جوں جوں دور ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون کا مصداق ہو کر ذلت اور تباہی کا مورد بن جاتا ہے۔ مگر اس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہراور انسان اعلیٰ درجے کی راحت اور عزت پاتا ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے۔ اور پھر یہ اطمینان خدا کے ساتھ پایا ہے۔ بعض لوگ حکومت سے بظاہر اطمینان اور سیری حاصل کر لیتے ہیں، یا بعض کی تسکین اور سیری کا موجب ان کا مال اور عزت ہو جاتی ہے، اور بعض اپنی خوبصورت اور ہوشیار اولاد و آفات کو دیکھ کر بظاہر مطمئن کہلاتے ہیں۔ اپنے اولاد اور مددگار اور کام کرنے والے، ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہیں، ہمارے لیے اطمینان ہو گیا۔ مگر یہ لذت اور انواع و اقسام کی لذت دنیا انسان کو سچا اطمینان یہ لذت اور انواع و اقسام کی لذات دنیا انسان کو سچا اطمینان اور سچی تسلی نہیں دے سکتی، بلکہ ایک قسم کی ناپاک حرص کو پیدا کر کے طلب اور پیاس کو پیدا کرتی ہیں۔ استسقاء کے مریض کی طرح ان کی پیاس نہیں بجھتی، یہاں تک کہ ان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ دنیا دار صرف دنیا کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، آخر ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نفس جس نے اپنا اطمینان خدا تعالیٰ میں حاصل کیا،
یہ درجہ بندے کے لیے ممکن ہے اس وقت اس کی خوشحالی باوجود مال و منال کے، دنیاوی حشمت اور جاہ و جلال کے ہوتے ہوئے بھی خدا ہی میں ہوتی ہے۔ یہ زر و جواہر، یہ دنیا اور اس کے دھندے اس کی سچی راحت کا موجب نہیں ہوتے۔ بس جب تک انسان خدا تعالیٰ ہی میں راحت اور اطمینان نہیں پاتا، وہ نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ نجات اطمینان ہی کا ایک مترادف لفظ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کے بغیر انسان نجات نہیں پا سکتا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بعض آدمیوں کو دیکھا اور اکثروں کے حالات پڑھے ہیں جو دنیا میں مال و دولت اور دنیا کی جھوٹی لذتیں اور ہر ایک قسم کی نعمتیں، اولاد و افاد رکھتے ہیں، یعنی اولاد بھی اور کام کرنے والے مددگار بھی رکھتے ہیں۔ جب مرنے لگے اور ان کو اس دنیا کے چھوڑ جانے اور ساتھ ہی نشیات سے الگ ہونے اور دوسرے عالم میں جانے کا علم ہوا تو ان پر حسرتیں اور بے جا آرزوؤں کی آگ بھڑکی اور سرد آہیں مارنے لگے۔ بس یہ بھی ایک قسم کا جہنم ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو گھبراہٹ اور بے قراری کے عالم میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ امر بھی میرے دوستوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ اکثر اوقات انسان اہل و عیال اور اموال کی محبت، ہاں ناجائز اور بے جا محبت میں ایسا محو ہو جاتا ہے۔ محبت تو ہو سکتی ہے لیکن ناجائز اور بے جا محبت میں نہیں ہونی چاہیے، اس میں محو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اکثر اوقات اسی محبت کے جوش اور نشے میں ایسے ناجائز کام کر گزرتا ہے جو اس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک دوزخ تیار کر دیتے ہیں۔ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جب وہ ان سب سے یکایک علیحدہ کیا جاتا ہے، اس گھڑی کی اسے خبر نہیں ہوتی، تب وہ ایک سخت بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی چیز سے جب محبت ہو تو اس سے جدائی اور علیحدگی پر ایک رنج اور دردناک غم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اب منقولی ہی نہیں بلکہ معقولی رنگ رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ بس یہ وہی غیر اللہ کی محبت کی آگ ہے جو انسانی دل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور ایک حیرت ناک عذاب اور درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ نفس مطمئنہ کے بدوں انسان نجات نہیں پا سکتا۔ پھر جماعت کو نصائح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی۔ آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے عزت سے پیش آؤ، ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آتے ہیں۔ تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنے کھیت کو خوشنما اور درختوں اور بار آور پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے؟ مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جاویں، ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آ کر ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑہارا ان کو کاٹ کر تنور میں ڈال دے وے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی، پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا، اور اگر ایک آدمی مارا جاوے تو کتنی باز پرس ہوتی ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ
تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ فرمایا نرمی سے اس بات کی وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندی اور سختی سے کام نہ لینا، ہمیشہ نرمی سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لاؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ حقوق اخوت کو ہرگز نہ چھوڑو ورنہ حقوق اللہ بھی نہ رہیں گے۔ پھر فرمایا مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی حالت میں قوم میں تبدیلی نہ کرے گا جب تک لوگ دلوں کی تبدیلی نہ کریں گے۔ ان باتوں کو سن کر یوں تو ہر شخص جواب دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، پھر کیوں مصائب اور ابتلا آ جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو جو سمجھ لے وہی سعید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور ہوتا ہے، سمجھا کچھ اور جاتا ہے، اور پھر اپنی عقل اور عمل کے پیمانے سے اسے ماپا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں۔ ہر چیز جب اپنے مقررہ وزن سے کم استعمال کی جاوے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اس میں رکھا گیا ہے۔ مثلا ایک دوائی جو تولہ کھانی چاہیے، اگر تولے کے بجائے ایک بوند استعمال کی جاوے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر روٹی کی بجائے کوئی ایک دانہ کھا لے تو کیا وہ سحری کا باعث ہو سکے گا؟ اور پانی کے پیالے کے بجائے ایک قطرہ سیراب کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال اعمال کا ہے، جب تک وہ اپنے پیمانے پر نہ ہوں وہ اوپر نہیں جاتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے پیمانے پر نہ ہوں وہ اوپر نہیں جاتے ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ فرمایا اپنے بھائی کی ہمدردی کرنا صدقات خیرات کی طرح ہی ہے، اور یہ حق العباد کا ہے جو فرض ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ نے صوم و صلات اپنے لیے فرض کیا ہے، اسی طرح اس کو بھی فرض ٹھہرایا ہے کہ حقوق العباد کی حفاظت ہو۔ فرمایا جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑتا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، یعنی جو شخص کسی نفس کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کرتا ہے۔ ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ زندگی سے اس قدر پیار نہ کرو کہ ایمان ہی جاتا رہے، حقوق اخوت کو کبھی نہ چھوڑو۔ اگر اس بات کو سمجھ لیں ہم لوگ تو بہت سارے ہماری لڑائی جھگڑے رنجشیں مقدمے سب ختم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو کہ سارے فضل ایمان کے ساتھ ہیں، ایمان کو مضبوط کرو۔ قطع حقوق معصیت ہے، جب حقوق کو کاٹو گے ختم کرو گے تو یہ گناہ ہے۔ فرمایا یہ جماعت جس کو خدا تعالیٰ نمونہ بنانا چاہتا ہے، اگر اس کا بھی یہی حال ہوا کہ ان میں اخوت اور ہمدردی نہ رہے ہو تو بڑی خرابی ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت جس سے مخالف بغض رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جماعت ہلاک اور تباہ ہو جاوے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنے مخالفوں سے باوجود ان کے بغض کے ایک بات میں اتفاق رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ جماعت گناہوں سے پاک ہو اور اپنے چال چلن کا عمدہ نمونہ دکھاوے، وہ قرآن شریف کی سچی تعلیم پر سچی عامل ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فنا ہو جاوے، ان میں باہم کسی قسم کا بغض و کینہ نہ رہے، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری اور سچی محبت کرنے والی جماعت ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر بھی اس غرض کو پورا نہیں کرتا اور سچی تبدیلی اپنے اعمال سے نہیں دکھاتا تو وہ یاد رکھے کہ دشمنوں کی اس مراد کو پورا کر دے گا، وہ یقیناً اس کے سامنے تباہ ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اولاد جو انبیاء کی اولاد کہلاتی تھی، یعنی بنی اسرائیل، جن میں کثرت سے نبی اور رسول آئے اور خدا تعالیٰ کے عظیم الشان فضلوں کے وارث اور حقدار ٹھہرائے گئے تھے، لیکن جب اس کی روحانی حالت بگڑی اور اس نے راہ مستقیم کو چھوڑ دیا، سرکشی اور فسق و فجور کو اختیار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ،
کے مصداق ہوئے۔ خدا تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا۔ یہ کس قدر عبرت کا مقام ہے۔ بنی اسرائیل کی حالت ہر وقت ایک مفید سبق ہے۔ اسی طرح یہ قوم جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ قوم ہے کہ خدا تعالیٰ اس پر بڑے بڑے فضل کرے گا، لیکن اگر کوئی اس جماعت میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ سے سچی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع نہیں کرتا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا کاٹ ڈالا جائے گا اور خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ ہوگا۔ بس تمہیں چاہیے کہ کامل تبدیلی کرو اور جماعت کو بدنام کرنے والے نہ ٹھہرو۔ بس یہ وہ معیار ہے جو ہم نے سب نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کرنی چاہیے۔ تقوی پر چلنا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اپنے ایمان کے معیار بلند کرنا، یہ باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے تو اس کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ہمیں پوری طرح صحیح کوشش کرنی چاہیے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہمیں انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر بدی سے ہمیں مکمل طور پر نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ محبت، پیار اور اخوت کو بڑھانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بننے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اپنی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں پھر یاد دہانی کے طور پر آپ کو اسلامی ممالک، خاص طور پر سیریا وغیرہ یا مصر جہاں فساد ہیں، شام خاص طور پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، وہاں ان کے لیے دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی، پاکستان میں احمدیوں پر بہت ظلم ہے اور ہر طرح سے ان کو عدم تحفظ کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ لوگ جو فتنہ پرداز اور امن برباد کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے جلدی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔